جی ویورز ویلکم. آج عمران خان صاحب کے لیے تو ایک بڑا برا دن آ گیا اور اس برے دن میں بہت کچھ ان کے خلاف ہو گیا. جو وہ سمجھ رہے تھے، جو امیدیں باندھی ہوئی تھیں، اس پہ آج ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. تاخیر کی معذرت، آج ذرا مصروفیات کے باعث تھوڑا سا ڈیلے ہوا، لیکن ساتھ ساتھ خبریں بھی اتنی جمع ہو گئیں کہ ہم پریشان ہو گئے. میں کینیڈا کی سب سے بڑی خبر سے، بریکنگ نیوز سے تو پہلے آگاہ کر دوں کہ ہمارے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو اور ان کی اہلیہ صوفی ٹروڈو، جن کی 2005 میں شادی ہوئی تھی، بچے ہیں ان کے، اب علیحدگی ہونے جا رہی ہے. اس کا انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے. تو بڑے دکھ کی بات ہے، کیونکہ اس کپل کو لوگ بڑے آئیڈیلائز کرتے تھے، بہت اچھے لگتے تھے، یہ جوڑی بہت اچھی تھی. لیکن دو ہنسوں کا جوڑا بچھڑ گئے رہے تو وہ بچھڑ گیا. تو لہٰذا یہ خبر ہمیں آج آپ کو دینی پڑ رہی ہے. واپس آتے ہیں اپنے ہیرو کی طرف، اپنے کپتان کی طرف، میرے کرش کی طرف، میرے کپتان کی طرف، جو آج کل عدالتوں میں ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، آنیاں جانیاں چل رہی ہیں، اور وہ اس کو بڑے لائٹ موڈ میں لے رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم وہ لے رہے ہیں نہیں لے، بظاہر دکھ رہا ہے، کیونکہ وہ جس طریقے سے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ میں ایک ایسی شخصیت ہوں تاریخ کی کہ جس میں مجھے شاید کبھی کچھ نہیں کوئی کر سکے گا. میں جتنے قانون توڑ لوں، میں جتنی غلطیاں کر لوں، میں جتنی خرد برد کر لوں، میں جتنی گھڑیاں بیچ دوں، بری گھڑی مجھ پہ نہیں آئے گی. لیکن ناظرین، 24 سے 48 گھنٹے میں وہ بری گھڑی آیا چاہتی ہے. کیسے؟ عمران خان کا جو کیس توشہ خانہ والا ہے، ایک تو الیکشن کمیشن کی توہین والا چل رہا ہے نا، چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. الیکشن کمیشن کی توہین والا جو معاملہ ہے، اس میں وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، وقت مانگ رہے ہیں، مجھے ٹائم دے دیں، مجھے یہ کر دیں. چلیں وہ معاملہ تو چلتا رہے گا. لیکن جو یہ توشہ خانہ اور سائفر والا معاملہ جب یہ آپ دیکھیں گے تو یہ تو بچ نہیں سکتا. یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، لکھ چکا ہوں. تو گئے ہو، اس لیے گئے ہو کہ یہ اتنا کمزور کیس ہے ان کے وکلاء کے مطابق کہ اس کو لڑنا بھی بہت مشکل ہے. لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ وکلاء کی فوج ظفر موج کے ساتھ وہ آ جاتے ہیں، اور ایک سے ایک لائق، جسے کہنا چاہیے کہ لائق ان کا جج جو وکیل ہے، وہ ان کو جو مشورے دے رہا ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آپ کو کیا بتاؤں، اس لیے کہ ابھی میں اصل مدعے پہ آنے سے پہلے میں وہ سبحان اللہ جو میں نے کہا نا، اس کو میں آپ کو بتاؤں میں نے کیوں کہا ہے. وہ اس لیے کہ اسکرین شاٹ جج کے فیس بک سے نکالے گئے. ایک ریسرچ تحقیقاتی ٹیم بیٹھی جناب زمان پارک میں، اور وکلاء کی یا جو بھی سوشل میڈیا کی یا باہر سے کہیں ان کو مدد ملی، باہر سے بھی ان کو مدد ملتی ہے، بیرونی آپ کو پتا ہے نا، فورن ہیلپ، فنڈنگ نہیں، فورن فنڈنگ بھی ہے، لیکن وہ بات کی بات ہے. وہ تو ریحام خان بتائیں گی کہ کتنی فورن فنڈنگ میں کون کون انوالو ہے، اور کون کون ابراج ہے، اور کون کون نقوی ہے. وہ تو جب کھلے گا کٹا تو پتہ چلے گا. لیکن اسکرین شاٹ جج کے فیک اسکرین شاٹ نکالے گئے، اور یہ کہا گیا کہ دیکھیں یہ جج کے بارے، مطلب ان کو ملائن کرنے کی یا ان کا بائس ایک ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی. تو وہ مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ یہ ان کی مشاورت کرتا کون ہے، کون احمق ہے ایسا ان کا وکیل، معذرت کے ساتھ ایڈیٹ موران، جو ان کو یہ مشورے دے رہا ہے. اتنا بڑا عمران خان، تحریک انصاف صاف چلی شفاف چلی کا عمران خان، اور واقعی وہ ایک بڑے آدمی ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ان کے لاکھوں چاہنے والے ہیں، بہت وہ ایک بڑی تاریخ ساز شخصیت ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. دیکھیں یہ تو ہے جو ہم مانتے ہیں، وہ مانتے ہیں، کیونکہ وہ کرش تو ہم سب کر رہے ہیں جب وہ فاسٹ بال کرتے تھے، اور وہ میں بہت دیکھتا تھا ان کو، اینڈ آئی لوڈ ہم. ہمارے ملک کا سیاست ہے، ہمارے ملک کے کھلاڑی تھے، پاکستان کی گرین شرٹ پہنتے تھے، وہ نمائندہ تھے. سیاست میں آگے انہوں نے اپنے آپ کو خود گندہ کیا، وہ افسوس کی بات ہے، کیونکہ اگر وہ ہمارے ہیرو رہتے، کیا ہی بات تھی کہ وہ تا عمر ہمارے ہیرو رہتے. لیکن اس انسان کو جو کہ ایک سٹیچر رکھتا ہے، ایک بڑا قد کا انسان ہے، اس کو مشورے کون دے رہا ہے؟ گلی والے بچے جو ہے نا، وہ مشورے نہ دیں کہ ججوں کے اسکرین شاٹ جو ہے وہ دیکھیں، اور اس طرح سے یہ کیس سر ابھی ہم جائیں گے اور خارج ہو جائے گا. میں ان مشیروں پہ جو ہے نا حیران ہوتا ہوں، عقل ماتم کرنے کو چاہتی ہے کہ یہ کس طرح سے ہو رہا ہے. اور اس مطلب شہباز گل کی بھی کیا بات کی جائے. شہباز گل صاحب جو ہیں وہ نیو یارک یا امریکہ میں کہیں بیٹھے ہوئے، اور وہ کہیں فون لے کے شروع ہو جاتے ہیں اپنا، اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں جی یارکر ہو گیا، یہ تو کلین بولڈ کر دیا، آج تو عمران خان نے جو ہے نا بس چھکا مار دیا. یار شرم کرو یار، ابھی تو بات طے نہیں ہونی، طے ہونا باقی تھی. وہ کس حوالے سے کی تھی آپ کو معلوم ہے؟ میجر وسیم کے حوالے سے، جب عمران خان نے ترپ کا پتہ کھیلا اپنا بہت بڑا، وہ بھی کسی احمق ایڈوائزر کے کہنے پر، تو اس پہ
شہباز گل نے چھلانگیں مارنا شروع کر دی، یارکر کی پیشن گوئی کر دی. اور ناظرین لیکن وہ یارکر کا ذکر، جو جس یارکر کا، جس چھکے کا، جس انہوں نے وکٹیں گرا دیں اور اب وہ ختم ہو گیا کیس اور نمٹ گیا کیس والا جو یارکر تھا، وہ یارکر تو لسٹ میں ہی شامل نہیں تھا، آپ کو پتہ ہے نا. تو عمران خان کے گواہ غائب ہو گئے، ندارت. عمران خان پھنس گئے، خود آ گئے بند گلی میں، بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور انہوں نے وہ حربے اور ترپ کے پتے استعمال کیے ہیں کسی کے کہنے پہ، مشاورت پر. یار وکیل ہوتے تو وہ تو ان کو قانونی مشورہ دیتے نا. یہ اسکرین شاٹ کے مشورے، یہ یارکر کے مشورے، یہ میجر وسیم کو استعمال کر لیتے ہیں، چیمہ کو، اور ان سے کہیں گے کہ جی یہ آئیں گے. جب تک ان کو یہ امید تھی کہ وہ آئیں گے ہی نہیں، اور جب وہ آئیں گے نہیں تو پھر ہمارا کیس تو لمبا ہو جائے گا. او بھائی اگر وہ آ گئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بھائی میاں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ گھڑی جو ہے لے جاؤ بازار میں بیچ کے آ جاؤ، پیسے لا کے مجھے دے دو، اور اس نے کہا کہ ہاں میں گھڑی لے گیا تھا اور یہ پیسے مجھے ملے تھے، وہ میں نے بنڈل اٹھا کے ان کو دی، تو یہ تو خود ہی پھنس جائیں گے. ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ اس میجر جو اس وقت ہمارے وسیم چیمہ ملٹری سیکرٹری تھے ان کے، اس نے آ کر جو بھی کہنا ہے وہ تو پھندہ عمران خان کے لیے خود تیار ہو جاتا. شکر ہے کہ وہ لسٹ انہوں نے گواہ میں نہیں ڈالی، گواہوں کی لسٹ میں ان کا نام نہیں ڈالا اور وہ نہیں آ پائے. تو میجر جنرل صاحب غائب ہو گئے لسٹ میں سے. 4 گواہ تھے اور چاروں کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا، غیر متعلقہ لوگ تھے، اور بس وہ اس کی امیدوں پہ جو ہے نا جی رہے تھے کہ یہ کیس ہو جائے گا ہمارا. یار یہ میں توشہ خانہ کیس پہ میں ناظرین پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس لیے کہ جو میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ کینیڈا میں، امریکہ میں اگر آپ اپنے انتخابی فنڈ کے بجٹ سے ایک پینی بھی اوپر خرچ کرتے ہیں یا وصول کرتے ہیں تو وہ آپ کی مس اپروپریشن میں آتی ہے. اور یہ بھی اسی نوعیت کی ایک مس اپروپریشن ہے جو کہ خیانت کی گئی، خائن ہوئے، آپ نے اس کو چھپایا، جرم کو چھپانے کی کوشش کی، تو یہ خرد برد کی آپ نے بیسکلی. تو اب اس میں سے بچنے کا چانس، مطلب بچنے سے مراد یہ نہیں کہ سزائے موت ہو جانی ہے، یہ تو نہیں ہے نا، لیکن جو کیس کی جو الٹیمیٹ سزا ہے، جو میکسیمم یا جو بھی میڈیم سزا ہوگی، اس سے آپ بچ نہیں سکتے. کنوکشن جو لفظ ہے نا وہ ہے کنوکشن سے بچ نہیں سکتے. کنوکشن تو آپ کی اس میں ہونی ہے. اب ایک سیاسی جماعت کے رہنما، پی ٹی آئی کے چیئرمین، متوقع وزیر اعظم، 3/3 2 بھی نہیں 3/3 کی اکثریت کے دعوے دار، مدینہ کی ریاست کے خلیفہ، ہم سب کی عشق، چاہت، کرش، وہ نااہل ہو جائیں گے. اب آپ نے گھبرانا ہے خان صاحب، اب آپ نے گھبرانا ہے، کیونکہ یہ آپ کی کنوکشن آپ کے تمام راستے بند کر دیں گے. اور میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بند گلی میں آ گئے ہیں، یہ بند گلی میں آ گئے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جھوٹے بہانے، تعویلیں، دلیلیں، تاخیری حربے، یہ سب کر کیوں رہے؟ وہی بات آ گئی کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل دیر از اے کنوکشن ویٹنگ فار یو. ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل یہاں پہ آپ کے جو ہے اس پہ جرم ثابت ہونے جا رہا ہے اور آپ کی سزا ہوگی. اب سزا جو بھی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، وہ ایک کنوکشن کافی ہوتی ہے. نااہل کرنے کے لیے یوسف رضا گیلانی کو 1 گھنٹے کے لیے سزا دی گئی تھی، لیکن وہ نااہل ہو گئے تھے. آج آپ نے دیکھا کہ ہمارے طلال بھائی جو ہیں وہ ماشاءاللہ 5 اپنا سال نااہلی ثاقب ناسور انسان کے کہنے پہ جو اس نے ظلم کیا تھا اس نے وہ بھگتی اور وفا نبھائی اس نے نواز شریف کے ساتھ. تو بہرحال عمران خان پہ آج بڑی ہی بری گھڑی آئی تھی. یہ بڑی ہی بری گھڑی ہے اور آنے والی گھڑیاں بھی بہت بری ہیں. اور وہ گھڑیاں جو کلاک چل رہا ہے 24 سے 48 یا اس سے 72 گھنٹے کے اندر آپ اور میں بیٹھے بریکنگ نیوزیں کر رہے ہوں گے، نئے ولاگ بنا رہے ہوں گے، میٹر مل جائے گا ہم لوگوں کو تو ہم تو خوش ہو جائیں گے کہ چلو بھئی کوئی کانٹینٹ ملا، کوئی سبجیکٹ آیا. جتنے بھی ہتھ کنڈے اپنا لیں، ان کی امیدوں، توقعات اور یہ تمام حربوں کے باوجود فیصلہ ان کے حق میں ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. یا تو ان کے وکلاء نے یہ بہت کمزور کیس لڑا ہے، یا پھر یہ کہ انہیں علم ہے کہ یہ کیس ہم جیت سکتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس پہ ناظرین ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں. تازہ ترین جیسی خبریں آئیں گی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. میرا پروگرام آج تک کا یہی تھا. بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے.